میں گھر پر اکیلی تھی۔ میری مما بازار گئی ہوئی تھی۔ میرے چچا موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمارے گھر آ گئے اور اس کے بعد چچا مجھے کمرے میں لے گئے اور پھر میرے ساتھ۔ میرا نام اقرا ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال ہے۔ یہ کہانی آج سے 8 سال پہلے کی تھی، جب میں 12 سال کی ہوا کرتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ مجھے بہت پیار کیا کرتے تھے، میری کیئر کرتے تھے۔ میں لاڈ پیار پہ پلی بڑھی تھی۔ میرے بابا کی اپنی کپڑے کی دکان ہوا کرتی تھی، جس پر وہ صبح کام پر چلے جاتے تھے اور شام میں ہی گھر لوٹ کر واپس آتے تھے۔ میری ماما گھر پر ہی ہوتی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں جو بھی چیز مانگوں وہ میرے قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ میرے والدین کی بہت خواہش تھی کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہو، لیکن میرے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ خیر، انہوں نے اب سارا کچھ مجھے ہی مان لیا تھا۔ میرے بابا لوگ 2 بھائی تھے۔ دوسرے بابا سے چھوٹے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ جب میں بہت زیادہ چھوٹی ہوا کرتی تھی تو وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کچھ اس طرح سے بدلی تھی کہ وہ زیادہ تر آوارہ ہی پھرا کرتا تھا۔ اس لیے بابا اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ کل کو تمہاری شادی بھی ہونی ہے تو تمہیں اپنا خرچہ خود اٹھانا ہوگا۔ اب تمہاری زندگی ساری ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جب بھی میرے بابا بات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتے تھے اور گھر سے چلے جاتے تھے اور پھر 2-3 دن بعد ہی گھر واپس آتے تھے۔ خیر، ہار مان کر بابا نے انہیں کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بابا نے یہی سوچا تھا کہ میں اکیلا ہی بھائی ہوں، اب میری طرف سے وہ چھوٹا آئے یا نہ آئے، اس کی سنگت بہت غلط تھی، جس سے بابا کو ہمیشہ مسئلہ رہتا تھا۔ اسے بہت منع کیا تھا کہ اپنے دوستوں کو چھوڑ دو، اور چچا نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے دوستوں کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وجہ سے وہ نشے وغیرہ پر بھی لگ گیا تھا، اس لیے بابا نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ ہمارے گھر نہیں آیا کرتا تھا۔ اب گھر میں ہم 3 لوگ ہی ہوتے تھے۔ بابا کے کام پہ چلے جانے کے بعد مما مجھے اسکول چھوڑ آتی تھی اور سارا دن میری مما گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی۔ چچا کی ملاقات میرے ساتھ رستے میں کہیں پر ہو جاتی تھی تو مجھے وہ بہت خونخوار نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ مجھے اپنے پاس بلانے کی بھی کوشش کرتے تھے، لیکن میں ان کے پاس کبھی نہیں جاتی تھی۔ میں دور بھاگتی تھی۔ وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ دیکھو، میں تمہارا چچا ہوں اور چچا باپ جیسا ہوتا ہے۔ تمہارے میرے سے ایسے ڈر کر دور بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میرے پاس آ سکتی ہو۔ لیکن میں نہیں جاتی تھی کیونکہ مجھے میرے ماما بابا نے منع کیا ہوا تھا کہ وہ بہت غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، اس وجہ سے تمہیں اس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بات سننی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے ماما بابا کا کہا مانتی تھی، حالانکہ 1-2 بار تو اس نے مجھے رستے میں بھی پکڑ لیا تھا اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا تو اس نے مجھے پھر چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن معاملہ یوں ہوا کہ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی، میری مما کو کہیں بازار جانا پڑ گیا تھا اور چچا کو اس بات کا علم تھا کہ مما گھر پر نہیں ہیں، تو وہ میرے پیچھے پیچھے ہی گھر میں آ گئے تھے۔ میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہونے لگی تھی تو انہوں نے مجھے دھکا دے کر اندر کر دیا اور پھر خود بھی میرے ہی پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اندر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میں بھاگ کر کمرے کی طرف گئی اور چچا بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے تھے اور مجھے کمرے میں بند کر کر کنڈی لگا لی۔ میں چیختی چلاتی رہی، چچا، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میری جان بخشی کر دو۔ آپ کو جو چاہیے میں اپنے ماما بابا سے بول کر آپ کے لیے وہ انتظام کروا دوں گی، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ چچا میری ایک بھی بات سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ بالکل وحشی
درندہ بنا ہوا تھا جو کہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت منت ترلے کیے کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے میں تمہارے لیے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دو۔ لیکن چچا کہتا تھا کہ آج میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ جو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ لینے کا یہی صحیح طریقہ ہے، اور جو زخم آج میں تمہیں دے کر جاؤں گا وہ ساری زندگی تمہارا باپ بھول نہیں پائے گا۔ اسی زخم کے ساتھ وہ قبر میں چلا جائے گا۔ میں اس سے بار بار ایک ہی چیز کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن چچا نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر مجھے بیڈ پر گرا دیا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور میں بے ہوش ہو کے گر گئی، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسی حالت میں میری مما جب آئی تو انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے اوپر بھی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے بابا کو بلایا۔ بابا مجھے اٹھا کر اسپتال لے کر چلے گئے تھے۔ اسپتال والوں نے میرا علاج کیا۔ کچھ دنوں میں گھر آ چکی تھی اور بابا نے چچا کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ آج 8 سال ہو گئے ہیں۔ چچا آج بھی جیل میں قید ہیں، اور جو زخم انہوں نے مجھے دیا ہے آج بھی میری روح تک مجھے محسوس ہوتا ہے۔